اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنے کا عظیم استحقاق حاصل ہے۔ دعا کوئی فرض یا ذمہ داری نہیں، دعا آخری کوشش بھی نہیں ہے۔ خیر ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا، اب میرا خیال ہے کہ مجھے دعا کرنی چاہیے۔ دعا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، لیکن آپ کو دعا کی قوت پر ایمان رکھنا ہوگا، اور آپ کو اس بات پر بھی یقین رکھنا ہوگا کہ خدا آپ کی دعا سن رہا ہے۔ چاہے آپ کو اس میں فوری طور پر کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آ رہی، پھر بھی آپ کو اس بات پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور آپ ٹھیک وقت پر تبدیلی دیکھیں گے۔ ہم میں سے اکثریت کے لیے یہ بات حیران کن ہے کہ دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ در حقیقت شاگردوں کا بھی یہی سوال تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں لوکا 11ویں باب میں۔ وہ کہتے ہیں، اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ یسوع نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اسے پڑھنے میں صرف 30 سیکنڈ لگتے ہیں، اور تمام دنیا میں تمام مسیحی فرقے یہی دعا پڑھتے ہیں۔ آج رات یہاں پر آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جسے یہ دعا نہ آتی ہو۔ اپنی 40 سالہ خدمت کے دوران میں نے کبھی اس دعا کے بارے میں تعلیم نہیں دی۔ صبح چہل قدمی کے دوران میں یہ دعا پڑھتی ہوں، اور میں نہیں جانتی کیوں، لیکن چہل قدمی کے دوران مسا سے بھرپور کمال کے تخلیقی خیالات آتے ہیں۔ سنیے، چند ہفتے پہلے میں دعائے ربانی پڑھ رہی تھی، اور پھر خدا نے مجھے اس سے الگ کرنا اور دکھانا شروع کیا کہ یہ کس قدر حیرت انگیز قوت سے بھرپور دعا ہے۔ غور سے سنیے، اور میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس دعا کے متعلق ضرور سکھانا چاہیے، اور میرا خیال ہے آج رات اس پر کلام سننے کے بعد آپ دوبارہ کبھی بھی اس دعا کو، جسے دعائے ربانی کہتے ہیں، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے اس سے زیادہ اہم ہو جائے گی جیسے ابھی تک تھی۔ لہٰذا اب ہم سب مل کر اسے پڑھیں گے۔ ہم اسے اسکرین پر ڈال رہے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب اگر میں نے اس پر کام نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی اس دعا کے پہلے جملے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، پر پوری رات نہیں بول سکتی۔ خدا ہمارا باپ ہے، ہمارا باپ ہے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے باپ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے، یا باپ ہوتے ہی نہیں، یا پھر بدترین باپ ہوتے ہیں۔ دیانتداری کی بات ہے۔ جس طرح کے حالات میں تھی، یا آپ میں سے بہت سے لوگ اس طرح کے حالات سے دوچار رہے ہوں گے۔ آپ کی پرورش برے رویے کے ساتھ کی گئی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیار نہ ملا ہو سکتا ہے کہ ہر وقت کوئی آپ پر چیختا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیٹا گیا ہو یا سزا دی گئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ میری طرح جنسی زیادتی کا نشانہ بنے ہو۔ لیکن جس طرح کا میرا باپ تھا، اس کی نسبت اگر میرا باپ نہ ہوتا تو میں زیادہ خوش نصیب ہوتی۔ لہٰذا میرے پاس بالکل بھی ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ پیار کرنے والا زمینی باپ کس طرح کا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے والد عظیم شخصیت ہیں تو آپ کو ان کی قدر کرنی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ آپ ان کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ آپ کو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ جس انداز سے انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے اس کے لیے آپ ان کے کتنے شکر گزار ہیں، کیونکہ ہم سب کو اپنی زندگی میں ایسے مواقع نہیں ملتے، لیکن خدا ہمیشہ ہر طرح سے ہمارے لیے وہ سب کچھ بننا چاہتا ہے جو فطری طور پر ہم کھو چکے ہوتے ہیں۔ اور زبور 27:10 میں بائبل کہتی ہے، جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا، یعنی اپنی اولاد کی طرح مجھے گود لے گا۔
ذرا اندازہ کریں، آپ سب کا ایک پیار کرنے والا باپ ہے. میرا باپ مجھ سے پیار کرتا ہے. کیا آپ چلا کر کہہ سکتے ہیں میرا باپ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ آمین. اگر ہم غور کریں، بائبل میں 63 حوالہ جات ہیں جو خدا کے باپ ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہیں. ہم ان میں سے چند ایک پر غور کریں گے. پہلا کرنتھیوں 8:6 ایک اور ترجمے کے مطابق، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں. مجھے یہ بہت پسند ہے. اور ہم اس کے لیے ہیں. ہم اسی کے لیے ہیں. ہم اس کے لیے ہیں. آمین. اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں. اب رومیو 11:36 میرے پسندیدہ حوالہ جات میں سے ایک ہے. مجھے رومیو 11:36 بہت پسند ہے اور اکثر اوقات میں اسے پڑھتی ہوں. گزشتہ ہفتے میں نے اسے پڑھا، میں نے اسے دیکھا اور صرف اپنا سر ہلا کر رہ گئی. یہ انتہائی مؤثر اور طاقتور ہے. رومیو 11:36، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں. خدا باپ تمام چیزوں کا سرچشمہ ہے. وہ تمام چیزوں کی جنہیں ہمیں ضرورت ہے، ان کی انتہا ہے. تمام چیزیں اسی سے قائم ہیں. ہر چیز جو زندہ ہے وہ اسی سے زندہ ہے، کیونکہ خدا نے انہیں زندگی دی ہے. زندگی اور تمام چیزوں کا محور وہی ہے اور کاملیت کا رجحان رکھتی ہیں. اسی کو ہمیشہ سے ہمیشہ تک جلال ملے. آمین. اگرچہ ہو سکتا ہے کہ آج رات کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ روحانی خیال کیا جائے، لیکن یہ قابل عمل بھی ہے، کیونکہ جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ خدا کون ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کا مخالف نہیں اور وہ آپ کو پیار کرتا ہے اور وہ آپ کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے، کیا زندگی اس سے زیادہ بہتر اور دلچسپ ہو سکتی ہے کہ آپ کا ایک والد ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے اور خدا سے بڑھ کر کوئی اپنے بچوں سے پیش نہیں آ سکتا. اس سے اور اس کے ذریعے اور اس کے لیے ہی ہیں. دوسرے لفظوں میں سب اسی کے بارے میں ہیں. ایسا ہی ہے. سنیے، جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو سب اس کے بارے میں ہونے کے بجائے ہمارے بارے میں ہو جاتا ہے. آمین. یسایہ 64 باب کی 8ویں آیت، تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے. ہم مٹی ہیں اور تو کمہار ہے. ہم سب مٹی ہیں. اس لیے خدایا تو ہمیں لے سکتا ہے اور جو تو چاہتا ہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، اور واقعی اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہم اس لیے نہیں کہ حکمرانی کریں، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں. میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج آپ میں سے کوئی بھی اپنے بارے میں برا محسوس کرتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو کھولوں اور زبور 139 سے بھر دوں، جس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہماری ماں کے پیٹ میں ہمیں صورت بخشی اور بہت ہی رازداری میں پوشیدگی اور باریکی سے تخلیق کیا اور ہمیں بنایا. اور خدا نے جو کچھ بنایا تو اسے دیکھا اور کہا اچھا ہے. یہ اچھا ہے. کسی کو یہ اجازت نہ دیں کہ آپ کو کہہ سکیں کہ آپ اچھے نہیں ہیں. کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ ایک حادثہ ہیں اور وہ آپ کو نہیں چاہتے. یہاں تک کہ اگر آپ کے والدین کا بھی آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ تھا تو بھی خدا کا یہ ارادہ تھا اور اس کے پاس آپ کے لیے منصوبہ ہے اور ایک مقصد ہے. وہ آپ کا باپ ہے. آپ کی طرف وہ ہے جو ان تمام لوگوں سے عظیم تر اور عظیم ترین ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہمارا بیٹا ڈینیل باہر کھیلتا تھا اور اس کا باپ بہت قدآور، تقریباً 6.5 فٹ اور کافی مضبوط ہے،
اور جب ہمسائے میں سے کوئی ڈینی کو تنگ کرتا تو وہ چیختا چلاتا گھر کی طرف آتا اور کہتا ڈیڈی، اور اس کا اس طرح چیخنا کافی ہوتا تھا کیونکہ ڈیو بعض دفعہ میری طرف ایسے دیکھتے کہ جیسے وہ ابھی دروازے کو توڑ دیں گے تاکہ دیکھیں کہ کسی سے ان کے بچے کو نقصان تو نہیں پہنچا. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کا باپ بھی آپ کے لیے ایسا ہی رویہ رکھتا ہے. اور ڈینی کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ وہ ہر وقت اس طرح خوش اور پر اعتماد رہتا تھا. اور اس کی ٹیچرز کہتی تھیں کہ وہ بہت ہی زیادہ سوشل مہارت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ بولتا ہے، اور اس کے مطابق ہر وقت پارٹی ہو رہی ہوتی ہے. اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ اسے زندگی میں ذمہ دار ہونا سکھا سکے، اور اس نے اپنے کام ایک پیپر پر لکھے ہوتے تھے اور وہ انہیں دروازے پر چپکا دیتا تھا، اور جب وہ کر لیتا تو ان پر ٹک کے نشان لگا دیتا، اور اگر زیادہ نشان ہوتے تو اسے اسٹار ملتا، اور جب اسے بہت زیادہ اسٹار ملتے تو اسے تحفہ بھی ملتا. لیکن ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا جب وہ مدد کے لیے چلایا ہو اور ڈیو نے کہا ہو کہ جوائس مجھے آواز آئی کہ ہمارا بیٹا چلایا ہے. کیا تم نیچے جاؤ گی اور اس کے نشان کے چارٹ کو دیکھو گی؟ دیکھیں، جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کا آسمانی باپ آپ کے کاموں کے چارٹ کو چیک نہیں کرے گا، اور آپ کی مدد کرنے سے پہلے آپ کے کاموں کی لسٹ چیک نہیں کرے گا. وہ آپ کا باپ ہے اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے. یہ لپٹنے کی طرح ہے. آپ میں سے کتنوں کو اپنا نرم ملائم کمبل پسند ہے؟ اسی طرح دعا کا یہ حصہ مجھے ایسے ہی پسند ہے. یہ اس طرح ہوتا ہے. دیانت داری سے اس زیادتی کی وجہ سے کبھی بھی میں نے اپنے باپ کی گود کو بہت اچھا اور پرسکون محسوس نہیں کیا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے میں محروم رہی، اور آپ میں سے بہت سے محروم رہے کہ ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہم اس سے محروم رہے، کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ضابطہ کار نہیں تھا. لیکن میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ جس چیز سے آپ محروم رہے تو خدا اس کے لیے آپ کو ڈبل پھل اور ڈبل جزا دے گا. اور خدا نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اس کے ساتھ بہت گہرا رشتہ رکھیں. یرمیہ 3 کی 19ویں آیت. اس آیت میں خدا یرمیہ کے ذریعے کلام کر رہا ہے. میں نے تو کہا تھا میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس میراث تجھے دوں گا، اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی، اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی. دوسرا کرنتھیوں 6 باب کی 18ویں آیت. اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے. یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے. جی. اور ایک آخری آیت رومیو 8 کی 15. کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. سنیے، ابا آرامی زبان کا لفظ ہے جس کو انگلش میں گہرے تعلق سے ڈیڈی کہتے ہیں. جی. خدا باپ، ہمارا باپ. آمین. اچھا، تو باپ کا کیا کام ہے؟ ایک باپ ہر چیز مہیا کرتا، پرورش کرتا، تربیت کرتا، تسلی دیتا ہے، حوصلہ افزائی اور اصلاح کرتا ہے. لیکن وہ جو کچھ بھی کرتا ہے صرف آپ کی بھلائی کے لیے کرتا ہے. اور بچے ہوتے ہوئے جب آپ کے والدین کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں یہ آپ کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کو سزا دیتے ہیں یا جو چیز آپ چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، میں یہ آپ کی بہتری کے لیے کر رہی ہوں. آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ اور خدا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. بعض دفعہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنے نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، اور ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم پر کریں. اب میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہیں اور کتنے ہیں، یا اس بلڈنگ میں ہیں یا ٹی وی کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں، جن کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. لیکن میں یہ بتا سکتی ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں مکمل طور پر پلٹ جائیں گی اور درست راہ پر چلیں گی، صرف یہ سمجھنے کے ذریعے کہ خدا ہی آپ کا آسمانی باپ ہے، آپ کا خدا باپ. اے ہمارے باپ. مجھے یہ پسند ہے.
تو جو آسمان پر ہے، خدا آسمان پر اپنے تخت پر بیٹھا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ دو جگہوں پر رہتا ہے۔ وہ آسمان پر اپنے تخت پر رہنے کے ساتھ ہمارے دلوں پر بھی تخت نشین ہے۔ تو پھر آپ کتنی جلدی اس کی قربت حاصل کر سکتے ہیں؟ جانتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مذہب ایسے ہی ہے جیسے اپنی پوری کوشش سے خدا تک پہنچنا، لیکن مسیحت مسیح کے ہم تک پہنچنے کے لیے آسمان سے زمین تک آنا ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو وہ آپ کے اندر رہتا ہے۔ مسیح مجھ میں، جلال کی امید، آپ خدا باپ کا مقدس ہیں۔ ہم اس کے رہنے کی جگہ ہیں۔ بائبل 2 کرنتھیوں 6:3 میں کہتی ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم خدا کے رہنے کی جگہ ہیں۔ آج جب آپ اپنے گھر جائیں تو یسوع کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ اس نے کہا کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی نہ چھوڑوں گا۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، لیکن جو میرے لیے آ رہا تاکہ مجھے بچائے، مجھے چھوئے، مجھے میری شکستگی، میری تنہائی سے چھڑائے، مجھے بچائے یا نجات بخشے، مجھے توانائی بخشے اور ایسی زندگی بخشے جو جینے کے قابل ہو۔ آمین۔ 1976 میں خدا نے میری زندگی کو چھوا اور ایک بہت ہی عظیم کام میری زندگی میں ہوا۔ میں بہت عرصے سے ایک ایماندار تھی، لیکن خدا کے ساتھ میری اتنی قربت اور واقفیت نہ تھی۔ اور جانتے کہ 70 اور 80 کی دہائی میں بہت زیادہ روح القدس کی جنبش تھی اور بہت سے لوگ روح سے معمور ہو رہے تھے اور خدا کی قدرت ان کو چھو رہی تھی، یا جیسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کام کر رہا تھا۔ اور میں تجربات کو جلال نہیں دیتی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جب آپ جان جاتے ہیں کہ خدا ہم سے کہیں دور نہیں، بلکہ وہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ سے دستبردار نہ ہوگا، نہ ہی کبھی چھوڑے گا۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد تیرا نام پاک مانا جائے۔ میں نہیں جانتی، شاید آج میں زندہ اٹھا لی جاؤں۔ میں بہت زیادہ پرجوش ہو گئی جب میں اس کے لیے مطالعہ کر رہی تھی۔ کیا میں کچھ بتا سکتی ہوں جو میں بہت احترام اور پوری محبت سے بتاؤں گی؟ ہم نے خدا کی محبت اور خدا کے فضل اور خدا کے رحم کے بارے میں بہت سنا ہے، اور میں نے بہت دفعہ پیغام بھی دیا ہے، لیکن میرے خیال سے ہمیں خدا کی پاکیزگی اور خدا کی عدالت اور خدا کے احترام، خوف اور ڈر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے کہ اگر یہ کلیسیا کے اندر نہیں آتا تو جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں ہم بڑی مشکل میں ہوتے۔ آمین۔ جی ہاں، خدا ہمیں پیار کرتا ہے، اور کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے تو ہم ایک اچھی اور اعلیٰ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے پاس روح القدس کی قدرت صرف اس لیے نہیں کہ صرف غیر زبانوں میں دعا کرنے سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بلکہ روح القدس کی قدرت اس لیے بھی ہے جو ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم گناہ پر فتح پائیں اور خدا کے جلال کے لیے جئیں۔ شاید مجھے بھی آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ پیغام جو میں سنا رہی ہوں بزدلوں کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم خدا کی پاکیزگی کے معیار کو جان جاتے ہیں، خدا کی پاکیزگی، اس پاک خدا کی اگر مسیح کے ذریعے ہم اس قابل نہ ہوتے تو ہم میں سے کوئی اس قابل نہ تھا کہ ہم خدا کی پاکیزگی میں رہ سکتے۔ جب ہم خدا کی پاکیزگی کو جان جاتے ہیں تو ہم احتراماً خوف اور ڈر سے بھر جاتے ہیں۔ آج اس دنیا میں اتنا گناہ کیوں بڑھ گیا ہے، اور یہاں تک کہ خدا کے لوگوں میں کیوں اتنا گناہ ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر عزت سے ظاہر ہونے والے خوف کی کمی ہے۔
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم خدا سے خوف زدہ ہوں. مجھے خوف نہیں کہ خدا مجھے دکھ دے گا. وہ میرا باپ ہے. میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے پیار کرتا ہے. وہ عزت کے لائق ہے. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ وہ صرف ہمارا دوست یا ساتھی نہیں ہے. وہ خدا ہے اور پاک خدا ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ کرو تو زندگی اچھی ہوگی, یہ کرو گے تو اچھی نہیں ہوگی, اگر تم یہ کرو گے تو تمہاری زندگی ویسی ہوگی جیسی خدا دینا چاہتا ہے. آخر کار ہر کوئی خدا کو ہی اپنا حساب دے گا. ہر شخص ہم میں سے ہر کوئی خدا کے حضور حاضر ہوں گے اور خدا کو اپنا حساب دیں گے. اور یہ ہراساں کرنے والی یا ڈرانے والی منادی نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے. اس کا رحم ہر روز نیا ہے. خدا کا فضل ہمیشہ موجود ہے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم کام کریں. اور میرے خیال سے ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ تھوڑا اور اچھا بہتر رویہ رکھا جائے. اور یہ وقت ہے کہ جس خدا کی ہم خدمت کر رہے ہیں اس کے بارے میں اور سنجیدہ ہوا جائے. اور یہ کہ ہم کیوں اس زمین پر زندہ ہیں, اس کے لیے ضرور ہی کوئی مقصد ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کا کام کریں اور فضول بیٹھ کر اپنے لیے مزید برکتوں کا انتظار نہ کرتے رہیں اور باقی تمام دنیا کو ہم دوزخ میں جاتے اور مرتے دیکھتے رہیں. آمین. کل کے پوائنٹس میں سے میں آپ کو ایک بتاتی ہوں کہ اپنی خوشی کو بڑھانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ خود کو پیش کر دیں. آج میں یہاں موجود ہوں اور یہ سب اپنے لیے نہیں کر رہی, اور میں کوشش بھی کرتی تو اتنی خوش نہیں ہو سکتی تھی. کیا ہم بھول گئے کہ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے؟ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. ہمیں آگ کے بپتسمے پر مزید تعلیم لینے کی ضرورت ہے. یوحنا نے کہا میرے بعد جو آئے گا وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. جی ہاں, تو ہم چرچ میں کتنے معصوم بن جاتے ہیں. اوہو خدایا, ہم گیت گاتے ہیں روح کی اگنی بھیج. جی ہاں. میں بتا سکتی ہوں جب خدا کی حضوری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, کیونکہ مجھ پر یہ آگ آئی اور یہ آگ وہ تمام چیزیں بھسم کر دیتی ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہوتی ہیں, اور جو کچھ رہ جاتا ہے اسے خدا اپنے جلال کے لیے آگ بنا دیتا ہے. کیا آپ نے سنا؟ جب آپ کی زندگی میں خدا کی آگ آتی ہے تو جو چیزیں اس کی فطرت کے خلاف ہوتی ہیں انہیں بھسم کر دیتا ہے, اور جو کچھ رہ جاتا ہے اسے اپنے جلال کے لیے آگ بنا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. میں نہیں جانتی کہ آپ باڑ کی کس طرف ہیں, یا اگر آپ اتوار کو چرچ کی طرف ہیں اور سوموار کو آپ دنیا کی طرف ہیں, لیکن میں اس مشن پر ہوں کہ لوگوں کو دنیا سے خدا کی طرف لاؤں. یہ کتنا زبردست شرف ہے کہ ہمیں باپ کی طرف سے دعا کرنے کی دعوت ملی. جانتے ہیں, یہ پہلی چیز ہے جو ہم سب کو کرنی چاہیے, نہ کہ صرف آخری حربے کے طور پر. اکثر ہی لوگ کہتے ہیں کہ میرے خیال سے دعا کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا, لیکن یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے.